صبح ٹھیک 11 بجے لاہور کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف ایک بزرگ عام سے کپڑوں میں چلتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ نام تھا حاجی عبدالرحمن۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہوٹل کے گیٹ پر پہنچے تو گارڈ کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ گارڈ نے سامنے آ کر راستہ روکتے ہوئے کہا، بابا آپ یہاں کہاں آ گئے؟ کیا کام ہے آپ کا یہاں؟ حاجی عبدالرحمن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا میری یہاں بکنگ ہے، بس اسی بارے میں پوچھنا تھا۔ گارڈ نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، ارے دیکھو تو بابا کہہ رہا ہے اس کی یہاں بکنگ ہے۔ پھر گارڈ نے حاجی عبدالرحمن سے کہا، بابا آپ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، شاید آپ کو کسی نے غلط پتہ دے دیا، کیونکہ یہ ہوٹل بہت ہی لگژری ہے، بڑے بڑے افسر اور رئیس لوگ آتے ہیں، یہاں کوئی عام آدمی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ہوٹل کی ریسیپشنسٹ عائشہ خان نے یہ گفتگو سن لی۔ اس نے حاجی عبدالرحمن پر نظر ڈالی، سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ مسکراہٹ خوش آمدید کی نہیں بلکہ طنز اور حقارت کی تھی۔ عائشہ نے کہا، بابا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی بکنگ اس ہوٹل میں ہوگی، یہ ہوٹل بہت مہنگا ہے، شاید آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ حاجی عبدالرحمن نے اسی نرمی سے جواب دیا، بیٹی ایک بار چیک تو کر لو، شاید میری بکنگ یہی ہو۔ عائشہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا، ٹھیک ہے بابا، اس میں وقت لگے گا، آپ ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھ جائیں۔ حاجی عبدالرحمن نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج میں موجود کئی مہمان انہیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، لگتا ہے مفت کا کھانا کھانے آیا ہے۔ کوئی اور بولا، اس کی تو اوقات بھی نہیں یہاں کا ایک گلاس پانی خرید سکے۔ حاجی عبدالرحمن نے یہ سب سنا مگر وہ خاموش رہے۔ ایک کونے میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے، تھیلا زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھ چھڑی پر ٹکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لاؤنج کا ماحول عجیب ہو چکا تھا، لوگ چائے اور کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کر کے باتیں بنا رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا، امی یہ بابا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو ہوٹل والے جیسے نہیں لگتے۔ ماں نے کہا، بیٹا سب نصیب کی مار ہے، جب قسمت ساتھ نہ دے تو سب کی سننی پڑتی ہے۔ اتنے میں عائشہ دوبارہ وہاں سے گزری۔ اس نے اپنے ساتھی اسٹاف سے کہا، پتہ نہیں مینیجر صاحب کیا کہیں گے، ایسے لوگوں کو یہاں بٹھانا بھی رسک ہے، ہوٹل کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ دیر بعد یہ خود ہی اٹھ کر چلے جائے گا۔ حاجی عبدالرحمن نے یہ سب سن رہے تھے مگر ایک لفظ نہ بولے، بس انتظار کرتے رہے کہ کوئی ان کی بات سنے۔ پورے 1 گھنٹے بعد تک وہ یہیں بیٹھے رہے، کبھی گھڑی دیکھتے کبھی ریسیپشن کی طرف نظر ڈالتے۔ انہیں امید تھی کہ کوئی آئے گا اور کہے گا، ہاں بابا آپ کی بکنگ ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخر کار حاجی عبدالرحمن نے آہستگی سے کرسی کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ریسیپشن کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی اگر تم مصروف ہو تو مجھے اپنے مینیجر کو بلا لو، مجھے ان سے بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ نے بے دلی سے فون اٹھایا اور ہوٹل کے مینیجر نعمان ملک کو کال ملائی۔ اس نے کہا، سر ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نعمان نے دور سے ہی حاجی عبدالرحمن کو دیکھا اور فون پر ہنستے ہوئے کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں یا بس یوں ہی میرے پاس چلے آئے ہیں؟ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، انہیں بیٹھنے دو، تھوڑی دیر میں خود ہی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ عائشہ نے وہی بات دہرائی اور حاجی عبدالرحمن کو مزید انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ حاجی عبدالرحمن نے گہری سانس لی اور پھر سے اسی کونے کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ ساری نظریں ان پر جمی ہوئی تھی مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی صبر تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ سچ کو دبایا تو جا سکتا ہے مگر روکا نہیں جا سکتا۔ لاؤنج میں حاجی عبدالرحمن ابھی بھی بیٹھے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا مگر ان کے لیے ہر منٹ کسی پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ اسی دوران ریسیپشنسٹ عائشہ خان دوبارہ ان کے پاس آئی اور روکھے لہجے میں بولی، بابا آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، مینیجر صاحب ابھی بھی بزنس میٹنگ میں مصروف ہے۔ حاجی عبدالرحمن نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں انتظار کر لوں گا۔ اسی وقت ہوٹل کا مینیجر نعمان ملک اپنے کیبن میں کسی غیر ملکی کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ فون رکھتے ہی عائشہ نے دوبارہ کال کی اور کہا، سر وہ بزرگ ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ ایک بار ان سے مل لیجئے۔ نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹھا رہنے دو، تھوڑی دیر میں تھک جائے گا اور خود ہی چلا جائے گا، میرے پاس ایسے فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں ایک چھوٹا ملازم آیا، نام تھا علی رضا، وہ ہوٹل کا بیل بوائے تھا۔ اس نے حاجی عبدالرحمن کو دیکھا۔ لاؤنج میں سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے مگر علی کی آنکھوں میں ان کے لیے عزت تھی۔ وہ آہستہ سے قریب آ کر بولا، بابا آپ کب سے بیٹھے ہیں، کیا کسی نے آپ کی مدد نہیں کی؟ حاجی عبدالرحمن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے وہ مصروف ہے۔ علی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں۔ حاجی عبدالرحمن نے سر ہلایا، تمہارا بہت شکریہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ علی تیز قدموں سے مینیجر کے کیبن کی طرف گیا۔
दरवाजे पर पहुंचकर इसने दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। नुमान मलिक ने इस इशारे से पूछा, क्या बात है? अली ने अदब से कहा, सर लाउंज में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नुमान ने भुएं चढ़ाते हुए सरतो लहजे में कहा, अली तुम्हें कितनी बार कहा है फजूल लोगों से दूर रहा करो, वो कोई गेस्ट नहीं, शायद भटक कर आ गए हैं। अली ने धीरे से कहा, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि इन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। नुमान हंस पड़ा, ज़रूरी बात? तुम्हें अंदाज़ा है यहाँ करोड़ों का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबे से मिलवाओगे? अली खामोश रहा मगर अंदर से अफसरदा था। इसने सोचा, इंसान को इसके हुलिये से कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े ओहदे पर बैठने से इंसानियत भूल जानी चाहिए? नुमान ने सख्त लहजे में कहा, अली तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अली ने सर झुकाया और बाहर आ गया। लाउंज में वापस पहुंचते ही इसने हाजी अब्दुर्रहमान की तरफ देखा। इनकी आंखों में अभी भी सब्र झलक रहा था। अली इनके पास बैठ गया और बोला, बाबा मैंने कोशिश की मगर मैनेजर अभी भी नहीं मिलना चाहते। हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफ़ी है। अली की आंखें नम हो गई। इसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग आम आदमी नहीं है। इनकी सादगी में एक अजीब ताकत छुपी हुई थी। लॉन्च का माहौल और भी संजीदा हो चुका था। लोगों के तंज और कहक में हाजी अब्दुर्रहमान की खामोशी और अली की बेचैनी सब मिलकर एक अनोखी तस्वीर बन रहे थे। करीब 1 घंटा गुजर चुका था मगर हाजी अब्दुर्रहमान वहीं कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने आहिस्ता से आंखें बंद की और सोचा कि सब्र ही असल ताकत है। मगर अब वक्त आ गया कि सच सामने आए। होटल की घड़ी 11:15 बजा दिए तो हाजी अब्दुर्रहमान मजीद खामोश नहीं रह सके। वो आहिस्ता से अपनी छड़ी उठाई, थैला कंधे पर लटकाया और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। लॉन्च में बैठे कई लोगों ने फिर तंज किया, देखो देखो बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहा है। रिसेप्शन पर खड़ी आयशा ने इन्हें आता देखा और झंझलाकर बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इंतज़ार कीजिए, मैनेजर अभी मसरूफ़ हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसकी तरफ देखा और नरम आवाज़ में कहा, बेटी बहुत इंतज़ार हो चुका, अब मैं खुद इनसे बात कर लूँगा। इतना कहकर वो सीधा मैनेजर नुमान मलिक के कैबिन की तरफ बढ़ गए। लॉन्च में खामोशी छा गई। सब निगाहें इसकी तरफ टिक गई। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही हाजी अब्दुर्रहमान ने कैबिन का दरवाज़ा खोला, नुमान अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। इसने अपने भुएं चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा बताएं क्या काम है आपको? हाजी अब्दुर्रहमान ने आहिस्तगी से थैला खोला और अंदर से एक लिफाफा निकाला। वो इसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग है और होटल से मुतल्लिक कुछ दस्तावेज़ात हैं, बराए मेहरबानी एक बार देख लें। नुमान हंसते हुए लिफाफा हाथ लिए मगर खोले बगैर ही मेज़ पर फेंक दिया। इसकी हंसी में तकब्बुर साफ झलक रहा था। इसने कहा, बाबा जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो बुकिंग जैसी बड़ी बातें करना फजूल है। तुम जैसी शक्ल देखकर ही जान लेता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये होटल तुम्हारे बस का नहीं, बेहतर है यहाँ से चले जाओ। हाजी अब्दुर्रहमान इसकी आंखों में देखा। इनकी आवाज़ अब गहरी और संजीदा हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा बगैर देखे तुमने कैसे फैसला कर लिया? एक बार इन कागजात को तो देख लो। सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसे दिखाई देता है। नुमान कुर्सी पर पीछे झुक गया और ज़ोर से हंसते हुए बोला, मुझे किसी कागज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। तुम्हारी शक्ल कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। यह सुनकर लाउंज में बैठे चंद मेहमान भी हंस पड़े। हाजी अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली, लिफाफा मेज़ पर रखा और खामोश लहजे में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं तो मैं चला जाता हूँ, मगर याद रखो जो तुमने आज किया इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। पीछे बैठे मेहमान आहिस्ता से सरगोशी करने लगे। वाह, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। हाजी अब्दुर्रहमान होटल से बाहर निकल गए। इनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन नुमान अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। इसके चेहरे पर गुरूर और हकारत का मिला जुला तासुर था। इसी दौरान बेल बॉय अली रज़ा उस लिफाफे की तरफ बढ़े। उसने आहिस्तगी से इसे उठाया और खामोशी से सर्वर कंप्यूटर की तरफ गया। इसने लॉगिन किया और रिकॉर्ड देखना शुरू किया। लिफाफे में लिखी तफसीलात की बुनियाद पर इसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। चंद ही लम्हों में इसकी आंखें खुल गई। स्क्रीन पर जो मालूमात थी उन्होंने अली को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, हाजी अब्दुर्रहमान होटल के 65% शेयर होल्डर और बानी रुकन हैं। अली की सांस तेज़ हो गई। इसने फ़ौरन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली। कागजात हाथ में लिए वो दौड़ता हुआ मैनेजर के कैबिन में पहुंचा। अंदर नुमान अभी भी किसी क्लाइंट से फ़ोन पर बात कर रहा था। अली ने आहिस्तगी से कहा, सर ये रिपोर्ट देखिए, ये वही बुज़ुर्ग है जो यहाँ आए थे।
یہ ہمارے ہوٹل کے اصل مالک ہیں۔ نعمان نے فون رکھتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور تیوری چڑھا لی۔ بولے، علی، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ علی نے پھر کوشش کی، لیکن سر، اس رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ حاجی عبد الرحمن ہمارے ہوٹل کے مالک ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو۔ نعمان نے بات کاٹ دی اور رپورٹ اپنی طرف کھینچ لی، پھر بغیر پڑھے ہی اسے واپس علی کی طرف دھکیلا۔ اس کی آواز میں غرور پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ مجھے یہ بکواس نہیں چاہیے، میں نے کہا نا، اپنا کام کرو۔ یہ ہوٹل میری مینجمنٹ اسکل سے چل رہا ہے، کسی پرانے بابے کی خیرات سے نہیں۔ علی حیران رہ گیا، اس کے چہرے پر گہری بے چینی تھی۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ لانج میں آتے ہی اسے حاجی عبد الرحمن یاد آ گئے۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی، ان کا صبر، اسے محسوس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ہوٹل تک محدود نہیں، یہ تو انسانیت کا امتحان ہے۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی۔ مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اسٹاف بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن علی رضا کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کل کا دن اس ہوٹل کی تقدیر بدل دے گا۔ اگلی صبح کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ہوٹل کے ہر کونے میں ہلچل تھی، اسٹاف آہستہ آہستہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، کل جو بابا آئے تھے، شاید ان کے بارے میں کوئی بڑی بات ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں سنا ہے، وہ ہوٹل کے بڑے شیئر ہولڈر سے ہے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے ہوٹل میں پھیل چکی تھی، مگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی وہ بزرگ اس شاندار ہوٹل کے مالک ہو سکتے ہیں؟ صبح 10:30 بجے لانچ کا ماحول اچانک بدل گیا۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے سے وہی سادہ کپڑے پہنے بزرگ حاجی عبد الرحمن اندر داخل ہوئے، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ سوٹ پہنے ایک افسر تھا، جس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی بریف کیس تھا۔ سب کی نظریں ایک ہی پل میں اسی سمت جم گئی۔ گارڈ، ریسیپشن اور ویٹر سب سن ہو کر کھڑے رہ گئے۔ کل جنہیں سامنے نظر انداز کیا تھا، آج وہی شخصیت بادشاہوں کی طرح ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ حاجی عبد الرحمن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، مینیجر کو بلاؤ۔ ان کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں، بلکہ ایک سخت حکم کی جھلک تھی۔ کچھ ہی دیر میں نعمان مولک باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی گھبراہٹ تھی، مگر غرور ابھی بھی باقی تھا۔ وہ آدھی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی بابا، آج پھر آ گئے۔ حاجی عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈی آواز میں کہا، نعمان ملک، میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے اعمال کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور آج وہ دن آ گیا۔ نعمان گھبرا گیا اور بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ حاجی عبد الرحمن کے ساتھ آئے افسر نے بریف کیس کھولا، اس میں سے ایک بھاری فائل نکالی اور سب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کاغذات صرف بتاتے ہیں کہ اس ہوٹل کے 65% شیئر حاجی عبد الرحمن کے نام پر ہیں، اصل مالک یہی ہے۔ پورا سٹاف حیران رہ گیا۔ لانج میں کھڑی عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سرگوشیاں کرنے لگے، یہ تو سچ میں مالک ہے، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ حاجی عبد الرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ٹیک دی۔ ان کی آواز اب مضبوط اور پرعزم تھی، نعمان ملک، آج سے تم اس ہوٹل کے مینیجر نہیں رہو گے، تمہاری جگہ اب علی رضا یہ عہدہ سنبھالے گا۔ نعمان غصے سے کانپتے ہوئے بولا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہٹانے والے؟ یہ ہوٹل میں برسوں سے چلا رہا ہوں۔ حاجی عبد الرحمن گرج کر بولے، یہ ہوٹل میں نے بنایا ہے، اس کی بنیاد میری محنت سے رکھی گئی تھی۔ چاہو تو ابھی تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں، لیکن بطور سزا تمہیں اب فیلڈ کا کام دیا جا رہا ہے، وہی کام کرو جو تم دوسروں سے کرواتے تھے۔ پھر حاجی عبد الرحمن نے علی رضا کو قریب بلایا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہارے پاس دولت نہیں تھی، مگر دل میں انسانیت تھی، یہی اصل قابلیت ہے، اسی لیے تم اس عہدے کے حقدار ہو۔ علی رضا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ جذباتی ہو کر بولا، حاجی صاحب، میں نے تو بس انسانیت نبھائی تھی۔ حاجی عبد الرحمن مسکرائے اور کہا، بیٹا، یہی سب سے بڑی اہلیت ہے۔ انہوں نے ریسیپشن پر کھڑی عائشہ کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر اتنی سخت تھی کہ عائشہ کانپ گئی۔ حاجی عبد الرحمن بولے، عائشہ، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اسی لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اس ہوٹل میں کبھی کسی کو اس کے کپڑوں سے مت پرکھنا، ہر انسان کی عزت برابر ہے۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حاجی عبد الرحمن نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بلند آواز میں کہا، سن لو سب لوگ، یہ ہوٹل صرف امیروں کا نہیں، یہاں انسانیت ہی اصل پہچان ہوگی۔ جو بھی امیر و غریب میں فرق کرے گا، وہ اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لاؤنج میں موجود مہمانوں نے زوردار تالیاں بجائیں، ہر کوئی حاجی عبد الرحمن کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کل تک جنہیں سب حقیر سمجھ رہے تھے، آج وہی سب کے آگے سر جھکا بیٹھے تھے۔ حاجی عبد الرحمن نے آخر میں کہا، اصل امیری پیسے میں نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے، اگر سوچ بڑی ہو تو انسان خود ہی بڑا بن جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ افسر کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کھڑے اسٹاف اور مہمان دیر تک ان کو دیکھتے رہے
اور دل ہی دل میں سوچتے رہیں مالک ایسا ہونا چاہیے تو دوسروں کو ان کی انسانیت پہچانے، نہ کہ ان کے لباس سے۔ اس دن کے بعد ہوٹل کا ماحول بالکل بدل گیا۔ اسٹاف اب ہر مہمان کے ساتھ عزت اور خلوص سے پیش آتا۔ لوگ کہتے حاجی عبد الرحمن نے صرف ہوٹل ہی نہیں بنایا بلکہ انسانیت کی بنیاد بھی رکھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔